ناظرین کرام، کیونکہ جمعۃ الوداع پھر عید کا موقع قریب آ رہا ہے اور اس سلسلے میں مسلسل فون آتے جا رہے ہیں کہ اس سلسلے میں آپ حضرات کا کیا فیصلہ ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن پورے ہندوستان میں ہے اور یہ لاک ڈاؤن کا سلسلہ چل رہا ہے۔ تو علماء کرام نے جس انداز سے ہم کو کہا ہے کہ عیدین کی نماز میں بھی اس بات کا خیال رکھے کہ زیادہ مجمع نہ جمع ہو، 2 سے 4 آدمی 3 آدمی جو اجازت گورنمنٹ دی ہے اسی بنیاد پر آپ کو نماز ادا کرنی ہوگی۔ اور ساتھ میں ہمارے علماء کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر بھی آپ عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر خطبہ کوئی دینے کا اہل ہے تو وہ خطبہ بھی دے سکتے ہیں۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آپ نماز سے چاشت پڑھ لیں تو وہ بھی کافی ہو جائے گا۔ تو ہمارے کو آپ کے سامنے آنے کی ضرورت اس وقت سے پڑی کیونکہ ہمارا بیان تو اخباروں میں شائع ہو چکا ہے آلریڈی، لیکن آج آنے کا مسئلہ اس وقت سے ضروری تھا کہ مسلسل جو ہے لوگ آپ کو یہ پوچھنے پہ مجبور کر رہے، یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ آپ کیا فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اگر آپ اخبار کے بجائے ٹی وی پہ آ کر بولیں وہ بہتر رہے گا، تو یہاں کے ہمارے مولانا مغنی صاحب سے اور ہمارے مولانا انوار صاحب سے اور مولانا ہمارے مفتی صاحب سے بھی اور ہمارے انصاری صاحب بھی موجود ہیں، ہمارے بہنوئی صاحب بھی، تو ہم سب نے یہ طے کیا کہ ایک ملاقات آپ حضرات سے رکھ کر اس بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم کو امید ہے کہ یہ لاک ڈاؤن کے درمیان میں ہم کو نماز پڑھنے کے بعد سے اجازت نہیں ملے گی۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ کوئی بھی ایسی حماقت نہ کرے کہ جس سے آپ لوگوں پہ کیسز بک ہو، اور آج مسلمانوں کو میڈیا بدنام کرنے پہ لگا ہوا ہے۔ ابھی دیکھیے آپ تصویر کہیں کی بھی نہیں ہے، کب کی تصویر نکال کر اس کو آج کے حصے میں جوڑ دیا گیا اور میڈیا پہ چلا دیا گیا کہ مسلمان بھینڈی بازار میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ حکومت جو ہے، یعنی بعض ٹی وی چینلز ایسے ہے جو مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ہمیشہ کوئی نہ کوئی سازش کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ حضرات کے ساتھ مل کر یہ بات ان تک پہنچانا ہے جو ہمارے چینلوں کو دیکھنے والے ہیں کہ ہم اس لاک ڈاؤن کا ہمارے کو اس بات سے بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ یہ بیماری کے بارے میں ابھی تک کوئی اس کا متبادل کوئی علاج نہیں نکلا۔ اگر کوئی علاج نکلتا یا کوئی ٹیکے ہوتے یا کوئی اور چیز ہوتی تو پھر اس سلسلے میں ہم آپ سے کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ بیماری کا علاج ہے۔ اب لا علاج بیماری ہے، اللہ سے دعا کر رہے ہیں ہر روز کہ ہمارے یہ بیماری کو دفع فرما دے۔ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی رمضان میں ان روزے داروں کی دعاؤں کی برکت سے اس بیماری کو ٹال دے گا انشاءاللہ۔ مگر یہ بھی ہے کہ ہم کو احتیاط کرنے کا بھی حکم ہے، ہم احتیاط بھی کریں۔ مگر افسوس یہ بھی ہو رہا میرے کو کہ لاک ڈاؤن کے اندر بھی ماشاءاللہ لوگ شاپنگوں میں پیچھے نہیں ہٹ رہے، اور مجھے یہ احساس ہو رہا ہے کہ بہت سے ابھی بھی لوگ ایسے ہیں جن تک اناج پہنچنا ہے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس ابھی بھی کھانے کو کھانا نہیں ہے، مگر ہم ان کا خیال نہیں رکھ کے اپنے کپڑوں پہ اب ترجیح دے رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم کپڑے پہنیں گے۔ کپڑے کس خوشی میں پہنیں گے؟ کیا ہم سے اللہ کے تبارک و تعالیٰ کا جو احکامات رمضان کے تھے کیا ہم نے پورا اس کا حق ادا کر لیا؟ کیا ہم نے اس کا حق پورے طریقے سے ادا کرا؟ پہلے یہ غور کر لیجئے۔ ہاں، اگر آپ حق ادا کر لیے ہیں تو آپ کو عید منانے کا حق ہے۔ اگر آپ ابھی بھی کئی نوجوان ہمارے روزے چھوڑے ہوئے ہیں، کئی لوگ روزے چھوڑ کے اپنے تفریح کر رہے ہیں،
تو ایسے لوگوں کو عید کے کپڑوں کی بڑی جلدی ہے. میں ہمارے وہ تمام لوگوں سے جو عید کی شاپنگ کر رہے ہیں کریے, میں نہیں انکار کر رہا ہوں میں, مگر اپنے کو بیمار ڈال کے شاپنگ کرنا کیا ضروری ہے؟ اپنے کو مصیبت میں ڈال کے, بیماری کے اندر ڈال کے شاپنگوں پہ جا کر وقت کو برباد کرنا. اور جو موقع اللہ نے لاک ڈاؤن میں ہم کو دیا ہے, کثرت سے قرآن پاک پڑھی ہے, زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے سجدریز ہوئیے اور اللہ کو منانے کی کوشش کیجیے. شاید یہی عمل ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما لے اور اس کی وجہ سے ہماری بیماریوں کو دور فرما دے. تو اس سلسلے میں آپ کو یہ زحمت دی گئی تھی, یہ دونوں باتیں آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی ہے. بہرحال ہم کو لاک ڈاؤن کی اہمیت کو بھی سامنے رکھنا ہے, اور اس سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کسی کا جانی نقصان نہ ہو. اپنی وجہ سے کسی اور کو تکلیف میں ڈال رہے ہیں آپ, تو یہ بھی غلط ہے. اب کس کو بیماری رہیں گی اپنی صف میں اپن بول نہیں سکتے. وائرس کس پہ ہم کو بولنے کے لیے کوئی ہمارے پاس میٹر نہیں ہے. بس اللہ میاں کا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا احتیاط کرو, اور اللہ کا حکم بھی ہے احتیاط کرنے کا. اور جب علماء ہمارے پورے سب سے بڑے یعنی دیوبند سے بھی مسئلے کا جواب آ گیا ہے, پھر جامعہ نظامیہ کے مفتی صاحب نے بھی اس کا جواب دے دیا ہے, اور دیگر علماء کرام نے بھی اس سلسلے میں کھل کر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے. اس لیے میں آپ تمام سے یہ دو گزارشات کے لیے آپ سے آج وقت لیا تھا, آپ کو زحمت دیا تھا. میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے وقت دیا. السلام علیکم.